سلامتی ہے مسلمین پہ جو رسول کے اسوہ حسنہ کی طرح اللہ کی طرف سے وحی نازل کتاب ہدایت القرآن الحکیم الفرقان کے مطابق عمل درآمد اور اپنے فیصلے کرتے ہیں اور اسی کی تبلیغ کرتے ہیں جس طرح رسولوں نے کی۔ مسلمین کے لیے اللہ نے لازم کر دیا ہے، ہر مسلم کے لیے اور مسلم ریاست کے لیے، کہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے، ہر مسلم کے لیے بھی اور مسلم ریاست کے لیے بھی، اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا نہ جائے، یعنی صرف اللہ کی تبلیغ کی جائے گی، اس کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تبلیغ کی جائے گی، اس کی تعلیمات دی جائے گی، ہر نماز سے پہلے بھی اور ہر نماز کے بعد دعا میں اللہ کے حکم پڑھ کے سنایا جائے، تھوڑے تھوڑے کر کے، تاکہ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلے، نہ کہ ان کو طویل نشست میں بٹھا لیں تاکہ وہ بیزار ہو جائیں۔ اور مسجد بھی پرائیویٹ بنانے کی اجازت نہیں ہے، مسجد بھی اللہ کے لیے بنائی جاتی ہے، اور یہ گورنمنٹ کا کام ہے جو ٹیکس لیتی ہے، اتنا ریونیو اکٹھا کرتی ہے، اس کا کام ہے اس کا سسٹم بنانا، اور اس کے لیے جو مؤذن یا جو بھی بندہ ہے وہ سلیکٹ کیا جائے وہ بہترین پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اس کو قرآن کا ترجمہ عربی آنی چاہیے، اور دنیاوی تعلیم سے بھی رموز سے واقف ہو، کس طرح ادب آداب ہوتے ہیں، اس کے ذمے ہے یہ، اس کو تنخواہ گورنمنٹ دے، اور اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ دائیں بائیں کے لوگوں سے چندہ وصول کرے اور اپنی جیبیں گرم کرے، اور لوگ اس کو حج عمرے کراتے پھریں، اس کی فیملی کو بھی حج عمرے کراتے پھریں۔ میرے سامنے ہے، میں بے تحاشا مولویوں کو جانتا ہوں جو دیہاتوں سے آتے ہیں، کیونکہ جو بچہ نکما نالائق ہوتا ہے نا اسے مسجد میں داخل کر دیتے ہیں، چلو یہ اللہ کی خدمت کرے اسی اور پڑھے گا، اور یہ اس کی کمائی بھی ہو جائے گی، روٹی بھی مل جائے گی اس کو۔ تو انتہائی غریب ترین آتے ہیں، آتے ہی کچھ عرصے بعد ان کے پاس نئی CD-70 ملے گی، کئیوں کے پاس تو 125 دیکھے ہیں میں نے، پھر ایسا ایسا کار پہ آ جاتے ہیں وہ، پھر وہ گاؤں میں اپنا مدرسہ بنا لیتے ہیں اس طرح، پھر وہ حج عمرے لوگ ان کو کراتے ہیں ثواب کے لیے، اور اگر 60 گھروں کے قریب مسجد ہے تو کم از کم 30 سے 40 گھروں کا روز ان کے گھر میں کھانا بھی جاتا ہے، اور لوگ چپکے سے ان کی جیبوں میں پیسے الگ سے ڈالتے ہیں، کس لیے؟ ثواب کا کام ہے، صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ یہ بتایا انہوں نے، ان کے بڑوں نے بھی یہی بتایا، ان کے مولوی فرقے کے بھی یہی کہتے ہیں، حالانکہ اللہ ایسا نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی بات مانو جو تم سے اجرت نہیں لیتا، پیسے نہیں مانگتا، اور تمہیں اس سے بہتر کون ہے جو تمہیں اللہ کی طرف بلائے، اللہ کا حکم پڑھ کے سنائے اور باقاعدہ ثبوت دکھائے تمہیں اس کے اندر، یہ دیکھو یہ اللہ کی آیت ہے، یہ اللہ کا نشانی ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس پہ عمل کرو، ثبوت دکھائے، ایسے کون کسی کی مانتا ہے؟ لیکن حیرانگی ہے کہ رسول کے نام سے جو تہمت کی گئی ہیں کتابیں، یہ توفیق ہی نہیں کرتے کہ اللہ کی کتاب سے چیک کریں کہ اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں کام کر رہی ہے، یہ کتاب اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں ہے، اللہ کا، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہا ہے، ترجمہ نہیں پڑھتے نا، اس لیے پتہ کہاں سے چلے، نہ بتاتے ہیں ان کو کہ نہیں نہ پڑھتے ہیں یہ، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہیں کوئی فاسق کو خبر دے دے، تم تک خبر پہنچائے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو، ایسے نہ ہو کہ انجانے میں تم کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو۔ تو تصدیق کہاں سے کرنی ہے؟ آپ نے اللہ کی کتاب سے کرنی ہے کہ یہ جو رسول کے نام پہ یا اللہ کے نام پہ ہمیں باتیں سنا کے اکسا رہا ہے، کیا وہ اللہ نے اس کتاب میں درج کی ہیں؟ کیا حکم اللہ القرآن مجید میں یہ ہیں؟ یہ اللہ نے جو وحی نازل کی ہے کتاب، کیا اس کے اندر ہیں؟ کیا یہ اللہ پہ تہمت تو نہیں، رسول پہ تہمت تو نہیں؟ تو یہ کام کس کا دیکھنا ہے؟ تمہارا کام دیکھنا ہے جو بھڑک اٹھتے ہو اندر سے، ہر ایک کا کام دیکھنا ہے، توجہ کرنا ہے، تو اس کو ترجمے سے پڑھو گے تو بات بنے گی، ادروائز کوئی بات نہیں بننے والی۔ تو کہنے کا یہی مقصد ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ کتاب، یہ اللہ کا فتویٰ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے اس کتاب کے اندر، اسی کے مطابق مسلمین کو زندگی گزارنے کی تاکید کی گئی ہے۔ لہذا یہ بات غور سے سن لیں ایک دفعہ پھر کہ مسلم ریاست میں جو اللہ کی ریاست ہو، جو اللہ کے نام کے ساتھ اٹیچ ہو اور کہے کہ ہم مسلم ہیں، تو اس کا کام ہے مساجد کو ٹوٹلی کنٹرول میں رکھنا، اپنی طرف سے بندے، پڑھے لکھے بندے جو جانتے بھی ہوں علم، اور اس کی ہی قرآن مجید کی ہی تبلیغ کرنی ہے، غیر اللہ کی کتابوں کی نہیں، اللہ کا حکم پڑھ کے سنانا جس طرح رسولوں نے پڑھ کے سنایا۔ وہ بھی یہی اس میں لکھا ہوا کتاب کے اندر کہ رسول
قرآن کھولتے تھے اور آیتیں پڑھ پڑھ کے بتاتے تھے، تسلی کراتے تھے، دیکھو یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور میں بھی اسی پہ عمل کرتا ہوں، تم بھی اس کی اطاعت کرو۔ تو اس لیے جو اللہ کا حکم ہے وہی رسول کے منہ سے ادا ہوگا، جو رسول اللہ کی سنت ہے وہی رسول اس پہ کاربند ہوگا، جو اللہ کا فتویٰ ہے وہی رسول بتائے گا۔ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس قرآن کے اندر کوئی اور بات شریک شامل کرے، اسی کو شرک کہتے ہیں عربی میں، اور اس کو اللہ نے ناپاک بھی کہا ہے جو اس طرح کرے گا، اور اسے مشرک کہا ہے، اور اس کو زندہ کو نوید دے دی گئی ہے، خوشخبری دے دی گئی ہے کہ تم پر جنت اللہ نے حرام کر دی۔ اور اسی طرح مدرسے کا مطلب ہے اسکول، اسکول بھی گورنمنٹ کو بنانے کی اجازت ہے اور کسی کو نہیں ہے پرائیویٹ طور پہ، کیونکہ وہ اپنی ہی فیڈنگ کریں گے، اپنا ہی طریقہ بتائیں گے۔ مدرسے کا مطلب اسکول ہے۔ تو یہ مسلم ریاست کا کام ہے کہ قرآن کی تعلیمات، بیسک تعلیم وہی دے بچوں کو، اس کی 4 سکل، پڑھنے لکھنے بولنے، پڑھنے لکھنے بولنے کی اور جو سمجھنے کی ہیں ساری سکل جو ہے نا، 4 سکل جس کو دے بچوں کو، جو بچے داخل ہوتے ہیں شروع سے، اور جب تک وہ پڑھتے رہیں قرآن کا پیپر آتے رہنا چاہیے، جب تک وہ تعلیم جاری ہو ان کی، قرآن مجید کا ایک پیپر 4 سکل کا اس کے اندر ہونا چاہیے، جب تک وہ پڑھ رہے ہیں، چاہے پی ایچ ڈی بھی کر لیں۔ مسلم کے لیے یہ جو اللہ کا فرمانبردار ہے، جو رسول کے اسوہ حسنہ کی طرح اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے، یہ اس کے لیے ہے۔ نہیں تو پھر جو مرضی کرتے رہو، ساری دنیا کر رہی ہے، تم بھی کر رہے ہو، فساد کرتے اور کہتے ہو ہم اصلاح کر رہے ہیں، لیکن نہیں، ایسے نہیں ہے۔ ابھی یہ گورنمنٹ کا بھی میں نے سنا ہے ماشاءاللہ یہ اچھا اقتدام ہے کہ وہ میرے ویڈیو ایک صاحب نے بھیجی ہے، اور بڑے اچھے سرمایہ دار لوگ بھی ہیں اور سلجھے ہوئے بھی ہیں ماشاءاللہ، تو انہوں نے بھیجی ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ گورنمنٹ جو ہے نا پرائیویٹ مسجدیں ختم کر رہی ہے، اور یہ آج سے نہیں، کافی عرصے سے یہ چل رہا تھا، لیکن اب ختم کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک پیک دیتا ہے۔ جو نافرمانی کرتے ہیں نا، یہ فرقوں میں تقسیم ہے، جو اپنی اپنی شریعت بنا کے بیٹھے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کا نام لگا کے، یا کسی اللہ اکبر کا یا فلانا نام لگا کے، تو یہ فساد مچا رہے ہیں۔ حالانکہ ان سے پوچھو تو ان کو پتہ بھی نہیں کہ اللہ کے حکم کیا ہے۔ جب ان سے اللہ کے حکم کی بات، اللہ کا منہ سے نام سے نکلے گا ہی نہیں، جب اللہ کا حکم پوچھو نا تو وہ کبھی بخاری اٹھا لیں گے، کبھی ابن ماجہ اٹھا لیں گے، کبھی مسلم اٹھا لیں گے، کبھی فلانی کتاب اٹھا لیں گے۔ اس کتاب کو تو ہاتھ نہیں لگاتے، قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور نہ اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صاف کہتے ہیں، سب سے پوچھ لو، یہ میری ویڈیو جو بھی سن رہے ہیں، 99.99% لوگ جو کہیں گے کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، اس میں وضاحت نہیں ہے، اس میں تفصیل نہیں ہے، اور اس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز تفصیل سے بیان کر دی، ہر مثال کو مختلف پہلوؤں سے بیان کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد ان کا صاف ہے کہ اللہ ناقابل فہم ہے، اللہ بھی سمجھ نہیں آ رہا، اللہ کی باتیں بھی سمجھ نہیں آ رہی، یہ نامکمل دین ہے، یہ صاف کہتے ہیں۔ ایسے منافقین، دوغلی شخصیت والے جہنمی ہیں یہ لوگ۔ اللہ نے کہا منافقین کی جگہ جو ہے نا دوزخ میں سب سے نیچے ہے، تو بس استغفر اللہ، پتہ نہیں کتنی بری جگہ ہوگی۔ اللہ کہتا ہے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ تو یہ قرآن مجید خود اپنی طرف سے خود تعویل تفسیر کرتا ہے، اس کی ہر آیت قرآن کے اندر ہی تفصیل اور تعویل کی صورت میں موجود ہے، مکمل مفصل قرآن ہے یہ۔ تو لہٰذا اس دین کو جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اللہ کا اسلام، دین اسلام، سلامتی والا طریقہ صرف اس کے اندر ہے۔ رسولوں نے اس پہ عمل کیا، پورا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ تمام رسول اس کے حکموں پہ عمل کرتے تھے، اس کی آیتوں پہ عمل کرتے تھے، اللہ کی آیتوں پہ عمل کرتے تھے، اور اللہ کی آیتوں ہی پڑھ پڑھ کے سناتے تھے۔ اگر وہ اپنی طرف سے کرتے ہوتے اور اللہ کے بہت چہیتے ہوتے تو سوچنے کی بات ہے یار، تھوڑا سا سائنس تو استعمال، معمولی سا سائنس استعمال کر لو، معمولی سا۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا رسول تھے، رسول اللہ تھے، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ہلاک کرتا اپنی نافرمانیوں پر، اللہ کی نافرمانیوں پر۔ ابراہیم علیہ السلام، جن کے اوپر پورا دین کھڑا کر دیا اللہ نے کہ تمہارا دین ابراہیم حنیف ہے، ان کے والد کو دردناک عذاب دیتا، دردناک موت دیتا، عذاب میں ہلاک کرتا۔ کچھ سوچو تو صحیح یار، کیوں نہیں سوچتے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، ان کی بیوی، بچوں کی ماں۔ ہم تو اپنے طور پہ بہت سی باتیں درگزر کرتے ہیں، ہمارا بھائی، باپ یا کوئی بھی غلطی کر دے
تو گھر میں آیا جی فلانے نے مارا یا فلانے نے کیا، حالانکہ غلطی اس کی ہوتی ہے، پھر بھی ہم لڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے دنیا میں تو تم نے ان کی حمایت کر دی، میرے پاس کون شفاعت کرے گا؟ کیوں؟ کہتا میں تو عدل ہوں، انصاف، ترازو برابر. جس کے ساتھ ظلم ہوگا اس کو سزا دی جائے گی ہر صورت، اور جو اس ظالم کی سائڈ لے گا، مجرم کی سائڈ لے گا، اس کو بھی اس کے حصے کی مزید سزا ملے گی، وہ بھی برابر کا مجرم ہے. یہ مولوی شولوی یہ سارے ہمارے آباء و اجداد، یہ جو اد پڑھے کیا پڑھے ہی نہیں لوگ ہیں جو کھبے سجے بیٹھتے ہیں، ہمارے بڑے عالم فاضل بنتے ہیں. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک غفور الرحیم ہے، لیکن یہ تو بولو کہ وہ عادل ہے. وہ مجرمین کو نہیں چھوڑتا، اگر وہ چھوڑ دے تو ہر کوئی جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو جائے. اس کی حکمت بنائی، اس کا سسٹم بنایا. وہ زندہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اس وقت بھی، اور جو اس ویڈیو کو سنے گا تب بھی وہ سن رہا ہوگا. وہ گواہ ہے میرے تمہارے درمیان اور ان باتوں کے درمیان کہ یہ باتیں 100% اس کی روح سے بتائی جا رہی ہیں، اپنی طرف سے نہیں بتائی جا رہی. جس کا دل کرتا ہے مانے، جس کا دل کرتا ہے نہ مانے، جس کو شک ہے وہ خود اس کو پڑھے. تم سوال اللہ پہ اٹھاتے ہو، جواب بھی اللہ کی کتاب سے لو، اللہ تمہیں دے گا. توفیق تو پکڑو، اللہ سے توفیق تو مانگو کہ اس کا ترجمہ پڑھو، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھو، سارا نہیں پڑھ سکتے، اتنی سی کتاب ہے. 5 منٹ ہی پڑھ لو روز. 3 گھنٹے کی فلمیں دیکھتے ہو، 8 گھنٹے کی محفلیں اٹینڈ کرتے ہو، ضائع کر دیتے ہو. جو اصل حکم ہے اس کو دیکھو. اس میں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے انسان و جن کو اس لیے پیدا کیا، خلق کیا، تخلیق کیا، اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی میری غلامی کریں، میری بندگی کریں، میری اطاعت کریں، میری اتباع کریں، میری فرما برداری کریں، میری بندگی کریں. یہ ہے رب کا حکم، اور یہ ہے کائنات، اور یہ ہے وارننگ اللہ کی. اس میں تمام خبریں ہیں، وارننگ ہے ہر قسم کی. جس نے آنا اللہ کی طرف آیا، جس نے نہیں آنا نہ آئے. اور اللہ کہتا ہے ہدایت بھی میں اسے دیتا ہوں جو میری طرف توجہ برا دل لے کے آتا ہے. یہ کہتے ہیں نا جب جس کو چاہے اللہ بخش دے، جس کو چاہے اللہ ہدایت دے دے. او بھائی جس کو چاہے ہدایت دے، وہ دیکھو تو صحیح اس میں چاہت لکھی ہے اللہ کی، وہ کن کو چاہتا ہے. وہ جس کو چاہے وہ ہدایت دے، اس کے اندر پڑھ لو لکھا ہوا ہے. وہ جن کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، اور جن کو چاہتا ہے وہ بخشتا ہے. وہ چاہتا کن کو ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے. ایسے نہیں ہے کہ تم ساری عمر کم تولتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، فرقہ پرست رہے، قرآن کا علم تمہیں پہنچایا بھی گیا، تم نے خود بھی نہیں پڑھا، تمہارے تک حکم پہنچایا گیا اور تم نے اس کو رد کر دیا. تم اس سے غافل رہے، تم نے اس کی نہیں مانی. دیکھ اس سے بڑی توہین کیا ہوگی کہ تم تک یہ اللہ کا حکم پہنچایا جائے اور تم عمل کرنے کے بجائے خود تسلی کرنے کی بجائے، چلو عمل نہ کرو، خود تسلی کر کے عمل کر لو، کی بجائے تم بتانے والے کو بھی ذلیل و خوار کو ہو. اس کو کہتے ہیں توہین رسالت. اور اس کی سزا کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ کی طرف سے جو اللہ اور رسول سے لڑیں. اللہ کی کتاب یہ ہے، اس کا حکم بتانا، اور جو بتانے والا ہے اس سے لڑنا، اللہ سے لڑنا ہے، کیونکہ حکم اللہ کا سنایا جا رہا ہے. اللہ نے کہا جو اللہ اور اللہ رسول سے لڑیں، وہ زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہ ہے یا تو وہ قتل کر دیے جائیں، یا ان کا ایک طرف سے بازو ایک طرف سے پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے، یعنی ایسی جگہ پھینک دیا جائے جہاں ضروریات زندگی مشکل سے دستیاب ہو، یا ان کو جیل میں ڈال دیا جائے لمبا عرصہ کے لیے. لیکن یہ کام مسلم ریاست کا کرنے کا ہے، نہ کہ تمہارا میرا. یہ جس طرح یہ فتوے دیتے ہیں نا مولوی، فلانے کو قتل کر دو، فلانے کو یہ کر دو، فلانے کو ملک بدر کر دو، ان پہ نہیں ہے. اور اپنے آپ کو یہ وارث کہتے ہیں انبیاء، کے غلط بات ہے. اس میں نہیں ہے ایسا. اس میں ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اس نے کہ یا اللہ میری امام میں سے، میری اولاد میں سے بھی کوئی امام بنا دے. اللہ نے کہا نا جب بہت سی باتیں اللہ ابراہیم علیہ السلام نے پوری کر دی، اللہ نے آزمایا پوری کر دو، اللہ نے کہا میں نے جا تجھے ساری قوم کا امام بنا دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا رب العالمین میری اولاد کو. اللہ نے کہا نہیں، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. ظالم کون؟ جو قرآن کے حکم کو جانتے بھی نہیں، اس پہ عمل بھی نہیں کرتے، اور لوگوں کے لیے بھی گمراہی کا سبب ہوتے ہیں اور فساد کرتے ہیں، فساد برپا کیا ہوا ہے.
تو یہ تو سارے فساد ہیں. اور پھر اللہ نے کہا فرقوں میں تقسیم نہیں ہونا, رسول تیرا کوئی تعلق نہیں. جس کا رسول سے تعلق نہیں, جس کا رسول سے ہی تعلق ختم کر دیا تو مسلم کا تعلق کیسے ہوگا؟ میرا تعلق کیسے بنے گا تم لوگ سے, تم فرقہ پرستوں سے؟ کوئی دیکھو تو اہل حدیث کا حمایتی ہے, کوئی دیکھو تو بریلویوں کا حمایتی ہے, کوئی سنیوں کا حمایتی ہے, کوئی طریق لبیک والوں کا حمایتی ہے, کوئی مولانا فضل الرحمان کا حمایتی ہے, تو کوئی فلانے کا ٹمکانے کا. فرقے تو اللہ نے حرام کر دیے ہیں, حرام قرار دیے ہیں. اس نے سورہ مائدہ میں کہہ دیا ہے جو میرے نازل کردہ حکم قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں, وہ منافق ہیں, وہ مشرک ہیں, وہ فاسد ہیں, وہ فاسق ہیں, وہ ظالم ہیں, وہ بدترین خلائق ہیں, وہ چوپایوں سے, تو واستغفر اللہ, اتنا بھی اللہ نے کہہ دیا, وہ چوپایوں سے بھی زیادہ بدترین مخلوق ہیں. چوپایوں میں سب سے برے سور کو کہا جاتا ہے. کتے کو تو پھر اصحاب الکہف کے ساتھ اللہ نے ان کی چوکھٹ پہ رکھا کہ وہ اپنے بازو پہ لیس ہو رہا تھا. یعنی اتنا بتا دیا اللہ نے کہ اس کو چوکھٹ تک رکھو, اپنے بستروں تک نہیں رکھنا. کتا اچھا ہے, برا نہیں ہے. لیکن یہاں جاہل کیا کہتے ہیں کہ کتا جس گھر میں نہ ہو, گھر میں آ جائے تو وہاں فرشتے نہیں آتے. تو واستغفر. یہ کون, کس نے بتایا؟ ان کے اماموں نے بتایا. انہوں نے اپنے اماموں کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے, انہی کی مانتے ہیں, اس لیے تو فساد پھیلے ہوئے ہر طرف. اب ان کو اور مصیبت پڑے گی جب گورنمنٹ کے قبضے میں جائیں گی نا, ان پہ ایک قانون لاگو ہوگا مسجدوں پہ. اب ان کے چندے بند ہوں گے, ان کی بڑی بڑی گاڑیاں چھینیں گی نا جو انہوں نے چندوں سے لی ہوئی ہیں, بڑے بڑے گھر بھی ان کا احتساب ہوگا سب کا انشاءاللہ. اللہ ایک لمٹ ہے, ایک اللہ اس تک چھوڑتا ہے, اس کے بعد پکڑ لیتا ہے, اور اس کی پکڑ بہت شدید ہے. تو اس کے بعد سور کو کہا گیا کہ سور کا گوشت تم پہ حرام ہے. اتنا ہی کہا ہے تو سور کو, یہ زبان سے کہتے ہیں جی 40 دن حرام ہو جائے. تو استغفر اللہ, تم کو شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے؟ اللہ نے اس میں سور کا نام 2-3 جگہ لیا ہے, بلکہ 3 جگہ لیا ہے, میرے خیال 4 جگہ لیا. ایک جگہ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی ایک نافرمان قوم کو بندر اور سور بنا دیا. تو بس تم کو شرم نہیں آتی بولتے ہوئے اللہ پہ تہمت لگاتے ہو کہ سور کا نام لو تو 40 دن زبان ناپاک ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں پاک کلمات ادا کیے ہیں اس کے, وہ بھی اس کی مخلوق ہے. اس کا ایک خون حرام کیا اللہ نے. سورہ مائدہ میں کہہ دیا اللہ نے یہ دین مکمل کیا. مزے کی بات ہے, یہ آپ کو بتا دوں, سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 3 نمبر آیت میں سب کچھ بتا کے کہ تم پہ حرام کر دی غیر اللہ کی نظر و نیاز. یہ جو پکاتے ہو نا تم, یہ رسول کے نام سے, یہ غوث کے نام سے, یہ فلانے خضر کے نام سے, فلانے کے نام سے, حسین کے نام سے, یہ اللہ نے کہا نہیں. بات ہی مکا دی اس نے کہ تم غیر اللہ کے نام سے جو نیاز بانٹو گے, یا قربانی کرو گے, یا جانور ذبح کرو گے, اور آستانوں پہ جو ذبح کرو گے, یہ جو مزار بنائے ہوئے ہیں, وہ جگہ بنائی ہیں کہ یہاں لنگر چلتا ہے, اللہ نے کہا یہ حرام ہے مسلمین کے لیے, تم پہ حرام کر دیا گیا. چاہے اوپر سے گر کے مرا ہو, چاہے لاٹھی لگ کے مرا ہو, چاہے سینگ ٹوٹنے سے, چاہے کسی وجہ سے مرا ہو, مر گیا جانور, وہ تم پہ حرام ہے. اس کا خون حرام ہے جانور کا. اور جس کو تم شکار کے لیے سدھائے جاتے ہیں جانور, اگر وہ زندہ ہے تو اس تک پہنچ گئے تو وہ حصہ کاٹ کے اس کے پہ چھری پھیر کے اللہ کا نام لے کے وہ تم پہ حلال ہے. یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت میں, المائدہ کی 3 نمبر آیت میں, کہ آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا, مکمل کر دیا, اور کافر تم سے نا امید ہو گئے. کافر کون؟ یہ فرقہ پرست قرآن کے کافر, جو قرآن پہ عمل نہیں کرتے, قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے, قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, قرآن کے مطابق تبلیغ نہیں کرتے. یعنی قرآن کو وہ آگے نہیں رکھتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, یہ طیب ہے, کلمہ طیب کلمات ہیں. اس میں ایک ایک جو کلمہ ہے نا, ایک ایک کلمہ, ایک ایک بات, ایک ایک فرمان, ایک ایک قول اللہ کا طیب ہے, پاک ہے. جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. یہ حکم اللہ کا ہے. اور کافر کسے کہتے ہیں؟ کفر کرنا کہتے ہیں. قرآن کی آیت سنی, آپ کو حکم سنایا, آپ نے ماننے کی بجائے کسی اور کو چیز کو اٹھا کے آگے پیش کر دیا, عذر پیش کر دیا, عمل نہ کیا. اور جو عمل نہ کرے اس کو کافر کہتے ہیں. اتنی سی بات ہے صرف. تو اللہ تعالیٰ جو حد سے گزر جائیں, یہ اللہ کی حدود ہیں اس کے اندر لکھی ہوئی. محکم آیات جو ہے نا, حکم اللہ, فرض حکم جو ہے وہ اللہ کی حدود ہیں. جو ان کو کراس کر جاتے ہیں, ان کو پار کر جاتے ہیں, ان حدود کو توڑ دیتے ہیں, تو پھر اللہ ان کو پکڑ لیتا ہے. تو اب یہ حال آ گیا ہے.
अनकरीब इंशाल्लाह मैं भी ज़िंदा रहा तो देखूंगा, आप लोग भी देखोगे, ये जो इनकी हमायतें कर रहे हो ना फसादीन की, ये फासदीन जो बने हुए हैं, जो फसाद हैं, बदकार उसे कहते हैं जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ काम करे, बुराई काम करे, बुरे काम करे। तो ये फ़ैसला अनकरीब हो गया और हो जाना इंशाल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।